الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عمرے سے متعلق چند باتیں گزشتہ 2 نشستوں میں عرض کی گئی تھیں۔ تھوڑی سی باتوں کو دہرانا پھر ضروری ہے تاکہ جو نئے حضرات یہاں پہ تشریف لائے ہیں ان کو بھی ان باتوں کا علم ہو جائے۔ جب عمرے کا ارادہ کریں، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عمرہ اور حج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے فضائل میں سے ایک فضل ہے، جو اللہ اپنے جن سے اللہ محبت کریں یا کیا اللہ کا کیا کرائیٹیریا ہے، یہ تو اللہ ہی کے علم میں ہے۔ بہت ساری زندگی دعائیں کرتے رہتے ہیں اور انہیں لگن بھی ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں آ پاتے۔ یہ بھی اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو اور لگن کو دیکھتے ہیں۔ اور میں اللہ کے بھروسے پہ یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس نے لگن کے ساتھ دعا کی اور یہاں آنے کی خواہش اور تڑپ رکھی، اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنے عمروں اور کتنے حج کا انہیں ثواب دیتے ہوں گے یقیناً۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ذرا سی کوشش کرتے ہیں اور یہاں پہنچ جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ بہرحال اس میں زیادہ سوچنا نہیں چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی میں عام طور پہ بتاتا ہوں کہ پہلے جو نیت کریں ان کو کچھ چیزیں کر لینی چاہیے جو ہم نے اپنے بڑوں سے بزرگوں سے سنا ہے۔ ایک تو یہ کہ اذان کا جواب دیں توجہ کے ساتھ، اذان کے بعد درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھنے کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھیں، اور پھر 3 مرتبہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھ کے اور پھر دعا کر لیں۔ اور ایک لفافہ بنا لیں جس میں عمرہ اور حج لکھیں، اور اس لفافے میں گاہے گاہے یعنی ٹائم ٹو ٹائم کچھ نہ کچھ پیسے 20 50 100 200 روپے اس میں ڈالتے رہیں۔ تو اتنے پیسے تو نہیں ہوں گے کہ اس سے حج یا عمرہ ہو، لیکن ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیں گے۔ دوسری چیز یہ کہ ہر نماز کے بعد بھی جو مسنون اذکار ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد وغیرہ، اور بھی جو اذکار ہیں جس کو جو یاد ہوں وہ پڑھ کے، تسبیح پڑھ کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 اور 34 مرتبہ بالترتیب پڑھ کر آیت الکرسی پڑھیں، اور اس کے بعد پھر یہی لبیک اللہم لبیک والی یہ تلبیہ یہ پڑھ لیں 3 مرتبہ اور دعا کر لیں اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حاضری کا انتظام فرما دیں گے۔ خواتین عام طور پہ تیاری اس طرح نہیں کرتی جس طرح کرنی چاہیے، چیزیں رکھنے کی فکر اور ظاہر ہے کہ اس سفر کی خوشی، لیکن تیاری سے مراد یہ ہے کہ احرام میں کیا کیا پابندیاں ہیں اس کا مستند علماء سے پوچھ لینا چاہیے اس بارے میں۔ موٹی موٹی چیزیں یہ کہ کوئی جیسے بعض اوقات سر میں خارش ہو تو اس طرح نہیں کھجانا چاہیے کہ بال ٹوٹیں، ہلکے سے ہتھیلی سے مل لیں تاکہ وہ خارش بھی دور ہو جائے اور بال وغیرہ بھی نہ ٹوٹیں۔ یہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ اور خوشبو نہ لگائیں، خوشبودار کوئی چیز سونگھیں نہیں احرام کی حالت میں، اور ناخن نہ کاٹیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو عام طور پہ ذہن میں نہیں رہتی ہیں، اور ان کے کرنے سے دم بھی واجب ہوتا ہے۔ اور جیسے خوشبو کا سونگھنا ہے، صابن اس نیت سے اگر جسم پہ ملا یا ہاتھوں پہ ملا کہ اس کی خوشبو باقی رہے تو دم واجب ہے، لیکن اگر اس لیے ہے کہ اس سے ویسے ہی بس وہ لگا لیا اور یہ نیت نہیں ہے، تو پھر یہ اس کے بعد، اس عمل کے بعد استغفار کرنی چاہیے۔ یعنی فرق تو نہیں پڑے گا اتنا، لیکن جو عمرے کی اصل اور احرام کی اصل پابندی ہے اس میں ظاہر خلل واقع ہوگا۔ اسی طرح خواتین جو ہیں وہ ظاہر وہاں پر جماعت کی نماز سے نماز نہیں پڑھتی، تو یہاں پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جماعت سے نماز ادا کرنی ہوتی ہے، تو یہ خواتین پر لازم نہیں ہے۔ بعض ایسے بھاگ بھاگ کے عورتیں جا رہی ہوتی ہیں نماز کے لیے،
تو بھائی خواتین کا جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے ہی نہیں، تو کیوں اپنے آپ کو تکلیف دینی؟ جب خانہ کعبہ میں جائیں، حرم شریف میں، تو یہ نیت کریں کہ ہم طواف کریں گے، اور اس میں نماز کا کوئی وقت ہو تو جماعت سے نماز ادا کر لیں۔ اسی طرح روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جائیں تو یہ نیت کریں کہ وہاں حاضری دیں گے، اور اس میں نماز کا کوئی وقت ہو تو کوئی حرج نہیں۔ نماز میں شامل ہونے کے اگر ایک آدھ رکعت نکل جائے، 2 رکعتیں نکل جائیں، تو اس کا طریقہ بھی سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ خواتین جماعت سے تو نماز پڑھتی نہیں، تو ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا عام طور پہ کہ جماعت سے اگر نماز پڑھ رہے، جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ رکعت نکل گئیں تو اس میں پھر شامل کیسے ہونا ہے۔ تو اس کا مختصر طریقہ یہ ہے، باقی معلوم بھی کر لیں جانے سے پہلے، کہ اگر رکعت نکل گئی، 1 رکعت نکلی ہے، تو اتحیات پڑھیں امام صاحب کے، جب اتحیات میں ہوں آخری رکعت میں اتحیات پڑھ کے درود شریف نہ پڑھیں اور خاموش رہیں۔ امام سلام پھیریں گے، جب امام دوسرا سلام پھیر دیں تو اللہ اکبر کہہ کے کھڑی ہوں، اور پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یا مثنا تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ، اور پھر کوئی بھی سورت ملائیں اور 1 رکعت اپنی مکمل کریں۔ اسی طرح 2 رکعت اگر نکلی ہیں تو 2 رکعتیں بعد میں مکمل کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام صاحب کے ساتھ میں سلام بھی پھیر دیا اور پھر اپنی بقیہ نماز پوری کی، اس سے نماز خراب ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس سفر میں نیت کریں کہ یہ سفر محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اس کے حکم کی تعمیل اور ثواب آخرت حاصل کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں، یعنی مرد کر رہا ہے اور مرد اور عورت کہیں میں کر رہی ہوں۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو توبہ کرنے کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اسے صلاۃ التوبہ بھی کہتے ہیں، اور گزشتہ پھر نماز پڑھنے کے بعد جتنے بھی پچھلے گناہ ہیں اس سے سچی توبہ کریں۔ نماز، روزہ رمضان کے، یعنی رمضان کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں یا ان میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے، نماز میں کوئی کوتاہی ہوئی، زکوٰۃ، فطرہ، قربانی، اور اسی طرح کے جتنے بھی فرض و واجب وغیرہ ہیں ان کی ادائیگی میں جو غلطی یا کوتاہی ہوئی ہے یا سستی ہوئی ہے، ان کی تلافی کرنے کا پختہ ارادہ کریں۔ تلافی سے مراد یہ کہ آئندہ نہیں کریں گے، اور اے اللہ معاف کر دیجئے، جو کچھ ہو چکا اسے معاف کر دیں۔ کسی سے اگر لڑائی جھگڑا وغیرہ ہو، کوئی بات ایسی ہو جس میں حق تلفی ہو گئی ہو، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے نے ہی ہماری حق تلفی کی، ہم نے نہیں کی، لیکن ہر آدمی کو سمجھنا یہی چاہیے کہ نہیں، مجھ سے ہی غلطیاں ہوئی ہیں، تو معافی، اور جو ہمارے یہاں ہوتا ہے ایک جملہ کہا سنا معاف کریں، یہ بھی کروا لیں۔ صلح صفائی کروا کے جائیں تاکہ دل صاف ہو، دل صاف ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا نزول ہوگا ایسے دل میں، اور خشیت پیدا ہوگی۔ بالخصوص والدین ناراض ہیں تو ان کو منائیں، ان کو راضی کریں۔ قرض وغیرہ اگر ہو تو اس کو ادا کرنے کی فکر کریں، ارادہ کریں، اور اللہ سے دعا بھی کریں۔ اور عمرہ کرنے کا جو طریقہ، ضروری مسائل ہیں ان کو بھی سمجھیں اور سیکھیں۔ اور ایک بات اور کہ ایسے وقت میں ایک دعا یہ کر لیں کہ یا اللہ تبارک و تعالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی دعائیں بتلائی ہیں یا جتنی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر عمرہ میں کی ہیں یا عمرے کے وقت کی ہیں، ان سب میں یا اللہ ہماری طرف سے بھی وہ دعائیں قبول فرما لی جائے۔ بس یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، اور اس کے بعد پھر عمرے کا باقاعدہ طریقہ جو ہے وہ مستند کتابوں میں دیکھ بھی لیا جائے۔ بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے، طواف کی کوئی خاص نیت نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک مسنون طریقہ یہ کہ حجر اسود تک، یعنی رکن یمانی سے حجر اسود تک جانے کے لیے جو دعا ہے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یہ کہیں لکھ لیں، اس کو پڑھتے رہیں، یہ انشاءاللہ 2-3 چکروں میں یاد بھی ہو جائے گی۔ اور چکر یاد کرنے کا، یعنی طواف کے شوط کہلاتے ہیں، یہ یاد کرنے کا طریقہ یہ کہ پہلے میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، پہلا کلمہ پڑھیں، دوسرے میں دوسرا، تیسرے میں تیسرا، چوتھے میں چوتھا، اور اپنی دعائیں بھی کرتے رہیں۔
اور 5ویں میں اسی طرح 6 چکروں میں 6 کلمے ہوں گے، اور 7ویں میں سارے کلموں کا اعادہ دوبارہ کر لیں اور دعائیں کریں خوب. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. طواف کرنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز رکن حجر اسود کے جہاں پر مقام ابراہیم ہے وہاں ادا کی جائے گی. اور اگر وہاں جگہ نہ ہو تو گھس کے زبردستی نماز ادا نہ کریں، بلکہ جہاں پر بھی جگہ ملے اسی نیت سے واجب الطواف کی نیت سے 2 رکعت نماز ادا کر لیں. اس کے بعد صحیح پہ چلے جائیں. صحیح کی بھی کوئی خاص دعائیں نہیں ہیں، بس جو یاد ہوں وہ دعا کرتے رہیں اپنی زبان میں، اللہ سے لو لگائیں. اور بس اصل میں تو اللہ کا بننا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی دعائیں کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.